السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ حضرات گرامی، ابھی سورہ بقرہ کی دو آیتیں جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو خاص چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، اور دوسری چیز کہ حق اگر انہیں معلوم ہے تو حق کے جاننے کے باوجود اس حق کو وہ چھپائے نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کی آمیزش باطل کے ساتھ مت کرو، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ جبکہ تمہیں اس کا علم ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر واضح ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ وہ کتاب جو کتاب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، وہ کتاب جو تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تورات میں انجیل میں نازل کی گئی، اور وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جائے گی، اتاری جائے گی، اس کے اندر بھی تو جب یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے، باطل کو واضح کر دیا ہے، تو تمہارا شیوا الٹا نہ ہو کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ اس کو خلط ملط مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان حق کو حق کے طور پر بیان کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اس حق کو اپنانے کی اور اس سیدھی راستہ پر چلنے کی توفیق مل جائے گی، آسانی ہوگی، کیونکہ حق واضح ہے اور حق ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ باطل باطل ہے، باطل کو باطل طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، تو لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنا اور غلط راستوں سے بچ جانا یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جو انسان اس طریقے کو اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ انبیاء کا طریقہ اپنا رہا ہے، اور انبیاء کے طریقے کو اپناتے ہوئے وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے اپنے وراثت میں اپنے پیچھے کوئی مال جائیداد نہیں چھوڑا، انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان حق کو حق سمجھ کے بیان کرتا ہے، باطل کو باطل سمجھ کے بیان کرتا ہے، تو یہ علماء اور ایسے لوگ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور جو انسان انبیاء کا وارث ہوتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، حق اور باطل کو ملا دیتا ہے، حق جاننے کے باوجود حق چھپا دیتا ہے، اس کو واضح نہیں کرتا ہے، اس تعلیمات کو لوگوں کے سامنے صحیح طور پہ بیان نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان یہ جہنم کا داعی ہو جاتا ہے، جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو آدمی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، خود گمراہ ہے، اور اس کی اس طرز پہ چلنے والے دوسرے لوگ بھی یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص من اجورہم شیئا ومن جاء الی ضلالہ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص من آثامہم شیئا، کہ جو انسان کسی انسان کو ہدایت اور سیدھی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو جتنا ثواب اس نیک کام اور اس بھلے کام کے کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب یہ انسان جو اس خیر کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے، اور ان کے نیکیوں میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو انسان کسی کو مس گائیڈ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، غلط راستے کی طرف اس کو دعوت دے دیتا ہے، تو جتنا گناہ اس غلط کام کے کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی گناہ دعوت دینے والے کو ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے خیر کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا اور حق کی طرف بلانا، اور باطل کی نشاندہی کر دینا اور باطل سے آگاہ کر دینا۔ اگر دعوت کا طریقہ یہ ہے، انسان اس چیز کو اپنائے ہوئے ہے، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے شر ہے، فساد ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو چیزوں کا، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، باطل کو حق کو باطل کے ساتھ خلطمل کر دیتے تھے، اور حق جاننے کے باوجود اس کو چھپائے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے وہاں دعوت کی حق و باطل کے ساتھ مت ملائیے، حق کو چھپائیے نہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے کے ساتھ ظاہر سی بات ہے صرف کرنے کا حکم نہیں دینا ہے، بلکہ خود بھی آپ کو وہ چیز کرنی ہے کہ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور صرف یہی آیت نہیں بلکہ آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو جہاں کہیں عام طور سے نماز کا ذکر آتا ہے، نماز کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے تو اس کے لیے میرے طرف سے ایک اچھا انعام ہے۔ جی چلیے میں ہی جواب دے دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کی طرف سے جزاک اللہ خیر، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح سے جو انسان ہونے کی بنیاد پر گناہ ہوتے ہیں تو نماز ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نماز سے اس کے وہ صغائر، وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں جو انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کے مال کی طہارت ہو جاتی ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی طہارت ہو جاتی ہے، آپ کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے مال کا زکوٰۃ، مال و نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، اس پر جو زکوٰۃ اس کے مال میں فرض ہے، جب اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اس کے مال کی طہارت ہو جاتی ہے اور مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے اہل علم نے نماز کو باجماعت پڑھنے کی دلیل لی ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ مومنوں پر واجب اور فرض ہے۔ اور اسی اہمیت کے خاطر صحیحین کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن لکڑیوں کے اکٹھا کرنے کا حکم دوں، کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور پھر میں ان لوگوں کے ہاں جاؤں جو لوگ نماز چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یعنی اتنی سخت وعید نماز نہ پڑھنے کی۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اذان سنے اور سننے کے باوجود بھی اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے الا کہ کوئی عذر ہو، تو ایسے انسان کی وہ نماز درست نہیں ہے۔ عذر کیا ہے؟ ایک انسان اذان سن رہا ہے لیکن آن بیڈ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، پیر میں فریکچر ہے، یا عمر رسیدہ ہو گیا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا ہے الا کوئی ہاتھ پکڑ کر کے لائے، کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ بیماری کی بنیاد پر وہ انسان معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا ہے، اذان سنے، اس نماز کا وقت ہے، اس وقت وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن سستی اور کاہلی کہ پوری دنیا کیا نماز فجر مسجد ہی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو چلیے اذان ہو گیا، اب کون جائے گا، اٹھے گا، جائے گا، آئے گا، وقت لگے گا، چلو یہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک سستی کی بنیاد پر اگر انسان گھر میں نماز پڑھ لے رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ طریقہ یہ مومن کا نہیں ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ انسان جو نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور وہ انسان جو تنہا نماز پڑھتا ہے، تو دونوں کے ثواب میں کتنا فرق ہے؟ جی، بعض حدیث میں 27 گنا ہے اور بعض حدیث میں 25 کا بھی ذکر۔ تو 27 گنا یعنی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جا رہی ہے اور وہ انسان تنہا پڑھا، تو 27 گنا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ تو جماعت سے پڑھنا چاہیے کہ تنہا پڑھ لینا چاہیے؟ ایک کا 27 مل رہا ہے اور وہاں 27 گنا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یہاں مال کے لین دین کا مسئلہ ہو جائے، اگر ایک کا 2 مل جائے تو آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ سودا ڈن کر دیا ہے، کسی کو دے دیا ہے، ہو گیا ہے کہ بھائی آئیے آپ کی گاڑی آئے لے جائے، اور اگر ایک کا 2 مل گیا، 10 کا 20 مل گیا، 10 کا 12 بھی مل جائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اس وعدے سے مکر جاتے ہیں، نہیں نہیں بھائی آپ کا ٹائم تھا، آپ نہیں آئے، جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم نے دے دیا۔ تو دنیاوی منفعت، دنیاوی معمولی فائدہ انسان کے سامنے آتا ہے اور اپنے اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اور اس طریقے سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے، جبکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اور نماز جو 27 گنا ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے، 27 کہاں ایک کہاں 27 اجر و ثواب دیکھیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان انسان کے سر پہ غالب ہوتا ہے، قبضہ جمائے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ ہے اس کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آیات اور ان آیات کی تعلیمات جو ہم ان منبر و محراب سے صبح و شام سنتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سنیں، غور سے سنیں اور ان تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ سننا، ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی کا سبب بن سکے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔